اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لها۔ چلیے انشاءاللہ آج کا ہمارا لیسن جو ہے وہ سورہ یوسف کی ہم کریں گے آیات 30 سے لے کر 35 تک۔ تو انشاءاللہ ٹرانسلیشن سے پہلے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وا اور قولا کہا، نسوتن عورتوں نے، فی میں المدینہ تی مدینہ کہتے ہیں شہر کو، امرأتو عزیز کی بیوی، امرأتو مین بیوی، العزیز عزیز کی، تراودو مائل کرنا چاہتی ہے یا پھسلانا چاہتی ہے، فتاحا اپنے غلام کو۔ فتح کہتے ہیں غلام کو، جو ینگ ایج کے جیسے لڑکے ہوتے ہیں غلام، اور ہا جو ہے یہ فیمیل کے لیے آتا ہے، اور اپنے، تو غلام اپنے، ان سے نفسی ہی اس کے نفس، نفس تو ہمیں پتہ ہے نفسی کو ویسے ہی لکھیں گے، اینڈ پہ ہی جو ہے ضمیر کا ہے تو اس کا معنی ہوگا اس کے، قد تحقیق، شغفہا، شغفہا جو ہوتا ہے ورڈ، اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کو، جیسے دل میں کسی چیز کا اتر جانا، کسی چیز کا گرویدہ ہو جانا، تو البتہ تحقیق دیوانہ کر رکھا ہے اسے، حبن محبت نے اس کی، انا بے شک ہم، لنراہا ہم دیکھتے ہیں اس کو، فی میں دلالن، دلال کہتے ہیں گمراہی کو، بہت دفعہ ہم لوگ اب تو پڑھ چکے ہیں، مبین کھلی، کھلم کھلا گمراہی جو، فلما پھر جب، سمعت سنا اس عورت نے، بی مکرہن مکر ان عورتوں کا، ہننا جو ہے یہ پلورل کے لیے آتا ہے اور فیمیل کے لیے آتا ہے، تو جب بھی آپ ہننا دیکھیں گی تو اس کا معنی ہوگا عورتوں کے لیے۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ آدمیوں کے لیے نہیں ہے، عورتوں کی بات ہو رہی ہے، اور وہ بھی پلورل نہیں، جیسے سنگولر نہیں ہوگا، یہ پلورل کے لیے آئے گا، بہت ساری عورتوں کا جب آپ ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آئے گا بے مکری ہننا، تو مکر ان عورتوں کا، ارسلت اس نے بھیجا، تا ساکن ہے اینڈ پہ تو یہ بھی فیمیل کے لیے آتا ہے، تو ارسلتا تو یہ بات اس کی ہو رہی ہے جو زلیخا جو عزیز کی جو بیوی تھی، کہ اس نے بھیجا الیہن ان کی طرف، الی مین طرف، اور ہننا پھر سے یعنی کہ ان سب عورتوں کی طرف، وَأَعْتَدَتْ اور تیار کیا، اس میں ہم نے یہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں نا، وَأَعْتَدْ عذابًا علیما، عذابًا جہنم، یہ ساری چیزیں کہ اور تیار کی، تو یہ اس وہی معنی ہے، اور تیار کی، لہن لیے ان کے، متکن، متکن ایک محفل کو کہتے ہیں، ایک ویسے یوزلی تو ورڈ ہے یہ متکی، جیسے ایک ہم نے دیکھا نا سورہ یاسین میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، تکیہ لگانے والے، تو تکیہ ہے بیسیکلی مراد اس کی، سہارا یا ٹیک لگانا، گاؤ تکیہ جیسے ایک ہوتا تھا، تو اسی سے یہ ایک محفل ہے۔ ڈیٹیل بھی ہم اس کی جو ہے نا وہ تفسیر میں اب دیکھتے ہیں، تو آپ اس کو صرف ایک محفل لکھ لیں، وَآتَتْ اور دی، کُلّ ہر، واحدتن ایک کو، کُلّ واحدتن ہر ایک کو، من ہننا ان میں سے، سکینن ایک ایک چھری، وقالتی اور کہا اس نے، اخرج نکل آؤ، یہ کس کو نکل آؤ، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کہہ رہی، نکل آؤ علیہن ان کے سامنے،
فلما پس جب رأیناہو دیکھا ان عورتوں نے انہیں یوسف علیہ السلام کو دیکھا، اکبرناہو تو ان کا جو روب تھا وہ ان پہ چھا گیا۔ تو کیا لکھیں گے ہم؟ اکبر سے ہوتا ہے، اکبر کا معنی ہوتا ہے بڑا، تو بہت بڑا سمجھا اس کو۔ وقطعنا اور انہوں نے کاٹ لیے، قطع اردو میں بھی ورڈ تھا نا، قطع کرنا، قطع تعلق، کیا کرنا ہے، تعلق کو کاٹ دینا، تو وہی چیز ہے کہ انہوں نے کاٹ لیے ایدیہن اپنے ہاتھ، وقلنا اور کہا، ہاشا پاکی ہے، للہ لیے اللہ کے، ماں نہیں، ہاذا یہ، بشرن ایک آدمی، ایک انسان، ان نہیں، ہاذا یہ، اللہ مگر، ملکن ملک کہتے ہیں فرشتے کو، کریمن ایک بزرگ معزز، قالت کہا اس عورت نے، فذالکن پس یہی، الذی وہ شخص ہے، لمتننی تم ملامت کرتی ہو مجھے، کہ یہی وہ شخص ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھی یا لان تان کرتی تھی، فیہ جس کے بارے میں، اور لقد البتہ تحقیق، ہم نے پہلے ابھی جو پڑھا تھا وہ تھا قد، جو آیت نمبر 30 میں ہے، قد کا مطلب تحقیق، اور یہاں پر ہے لقد، تو جب بھی لقد آئے گا تو ایک ہی معنی اس کے آپ بس رکھ لیں، البتہ تحقیق، ہمیشہ یہی ہی معنی آئیں گے، چاہے قد ہو یا لقد ہو۔ تو قد کے معنی اصل میں ہوتے ہیں تحقیق، جب لام شروع میں لگ جاتا ہے تو البتہ، تو ہم ان کا کمبائن کیا کرتے ہیں، لقد البتہ تحقیق، راوتہ میں نے مائل کرنا چاہا اس کو، اینڈ پہ ہو ہے تو اس کی معنی اس کو، ان نفسی اس کے نفس سے، فاستعصم پس وہ بچ نکلا، وَلَئِن اور اگر، لم نہیں، یفعل وہ کرے گا، ما جو، آمرہ میں اسے کہتی ہوں، لَيُسْجَنَنَّ لام ہے شروع میں تو اس کے لکھیں گے البتہ، اور تاکید ہے، جب بھی لام آتا ہے اور اینڈ پہ نون مشدد آتا ہے تو یہ تاکید کے لیے آتا ہے، تو یہاں پر دو تاکیدیں ہیں، تو اس کا مطلب کہ بہت زیادہ تاکید ہے، ایک لام کی تاکید اور ایک اینڈ پہ نون مشدد، تو ہم اس کے معنی میں کیا لکھیں گے، لام کی وجہ سے معنی ہوگا البتہ، اور نون مشدد کی وجہ سے معنی جب ہوگا اس میں ضرور لکھنا لازمی ہے، تو اب آپ کیا کریں گے اس کو، البتہ ضرور قید کر دیا جائے گا، وَلَيَكُونَ اور البتہ ہوگا، من الصاغرین صاغر، جیسے ہم نے پیچھے دیکھا تھا، اکبر اکبر ہوتا ہے بہت بڑا، اور صاغر ہوتا ہے چھوٹا، صغیرہ کبیرہ جیسے ہے نا، تو اسی سے یہ ہے صاغرین، چھوٹوں میں سے، قالا کہا، یہ اب یوسف علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، ربی اے میرے پروردگار، السجن سجن قید، احب زیادہ پسند ہے، الیہ مجھے، مما اس سے، یدعوننی جس سے یہ پکارتی ہے مجھے، الیہ جس کی طرف، وَإِلَّا اور اگر نہیں، تصرف تو نے پھیرا، عنی مجھ سے، کیدہن ان کی چال، اسبو تو مائل ہو جاؤں گا، الیہن ان کی طرف، وَأَكُنْ اور ہو جاؤں گا میں، من سے، الجاہلین جاہلوں میں سے، تو یہ یہاں سے جو ہے نا، یہ تقریباً آپ کہہ لیں کہ یہ یوسف علیہ السلام کی دعا ہے، یہ وہ دعا اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں آیت نمبر 33 میں۔ آیت نمبر 34، فاستجاب پس قبول کر لی اس کی دعا، لہو لیے اس کے، ربہ اس کے رب نے،
فصرفا پس پھیر دیا انہو اس سے کیدہن مکر ان عورتوں کا یا چال ان عورتوں کی انہو بے شک وہ ہوا وہی السمیع سننے والا العلیم جاننے والا ثم پھر بدا لہم بدا کا معنی ہوتے ظاہر ہونا لہم ان پر من سے بعدی اس کے بعد ماں جب رآؤ رآؤ جب کہ دیکھ لیا انہوں نے الآیاتی نشانیاں لَيَسْجُنُنَّهُ لا البتہ اور اس میں بھی دیکھیں لام کو علیحدہ کر دیں تو نون مشدد آپ کو نظر آ رہا ہے اینڈ پہ، پھر اس کے بعد ضمیر ہے تو نون مشدد بھی وہی تاکید کا، لام بھی تاکید کا، تو جملے میں ضرور کا ورڈ لکھیں گے اور شروع میں البتہ بھی آئے گا، تو معنی کیا ہو جائیں گے؟ اور اس میں درمیان میں جو سجن کا ورڈ ہے وہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ وہ قید خانے کو کہتے ہیں، تو پھر معنی ہو جائیں گے لا یسجننہ البتہ ضرور قید میں رکھیں گے، اینڈ پہ ہو ہے تو اس کے معنی ہوں گے اس کو، حتیٰ ہین، ہین کہتے ہیں ایک غیر محدود مدت تک، ایک جس کا کوئی آپ نے معین نہیں کیا ہوتا ٹائم پیریڈ کہ کتنی دیر تک، یعنی کہ ایک لمبی مدت تک، حتیٰ ہین کچھ عرصے کے لیے یا لمبے عرصے کے لیے۔ تو یہاں تک ہمارا جو ہے وہ ٹرانسلیشن ہوا ہے، انشاءاللہ تفسیر کی طرف آتے ہیں، اس کی تفسیر شروع کرتے ہیں سورہ آیت نمبر 30 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے لاسٹ ٹائم اس کو چھوڑا تھا تو کس طرح سے یہ بات ہوئی تھی کہ پکڑے گئے تھے یہ، اور ان کا جو عزیز تھا، وہ جو ہسبینڈ تھا اس عورت کا، زلیخا کا، وہ دروازے پر سامنے ایک دم سے آ گیا، اور پھر وہ قمیض کا سارا قصہ کہ اس نے پیچھے سے پکڑ کے کھینچا جب تو قمیض پیچھے سے پھٹ گئی ان کی۔ تو اس کی جو نشانی تھی، جو ایک گواہ تھا، ہم آپ کو یاد ہوگا کہ وہ گواہ ایک تھا جس نے عورت کے خاندان میں سے ایک بندہ تھا، اور کچھ کہتے ہیں کہ وہ ایک بچہ تھا چھوٹا بالکل جو بول نہیں سکتا تھا، جیسے جس فیو منتھس کا بیبی تھا، تو وہ اس نے بولا، اس نے یہ بتایا کہ اس نے گواہی دی تھی، اور اس نے ہی یہ کہا تھا کہ آپ اس کی شرٹ کو دیکھیں کہ اگر شرٹ آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر یہ عورت جو ہے یہ جھوٹ بول رہی ہے، یعنی کہ یہ قصوروار ہے، اور اگر شرٹ پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر یہ جو یوسف علیہ السلام ہے پھر وہ سچے ہیں۔ تو کیسے، اب آپ دیکھیں شرٹ آگے سے جب پھٹی ہوئی ہوتی ہے تو کیسے پتہ چلتا ہے؟ کیونکہ اگر وہ اس عورت کے ساتھ کوئی غلط ارادہ رکھتے تھے تو پھر وہ عورت اپنے ڈیفینس میں آپ دیکھیں کہ کیا وہ اس نے آگے سے شرٹ پکڑی ہوگی، تو اگر آگے سے پھٹی ہوئی تو اٹ مینس کہ وہ آدمی جو تھا اس عورت کے ساتھ زیادتی کر رہا تھا، اور اگر شرٹ پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو اس کا مطلب کہ وہ مرد انوالو نہیں تھا، وہ عورت جو تھی وہ اس آدمی کے ساتھ زبردستی کرنا چاہ رہی تھی۔ تو اس سے پھر انہوں نے جب چیک کیا شرٹ کو تو شرٹ جو تھی پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، تو جو آگے ہم نے نشانیوں کی بات آتی ہے نا کہ نشانیاں انہوں نے دیکھ لی تھی سب، تو یہ تھی نشانی کہ شرٹ جو تھی چیک کر لی پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے۔ تو اس کے بعد پھر اس نے کیا کہا، اس نے جو عزیز تھا اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ اس معاملے کو رفع دفع کریں، اب اس کو یہیں پہ سٹاپ کر دیں، تاکہ یہ ان کو خوف تھا کہ کہیں یہ باتیں جو ہے باہر نہ نکل جائیں، اور پوری پھر ایریے میں ظاہر ہے وہ ایک ویل نون بندہ تھا، ایک سٹیٹس تھا اس کا، اس کو یہ ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری جو ہے سب لوگوں میں میری ایک بے عزتی ہو جائے گی، کہ لوگ کیا سوچیں گے میرے بارے میں۔ لیکن اب ایسی چیزیں کہاں چھپتی ہیں، آپ جتنا مرضی چھپائیں یہ چیزیں ظاہر ہو ہی جاتی ہیں۔ تو آیت نمبر 30 میں اب کیا ہوا کہ وہ بات باہر نکل گئی، جس بات کا عزیز کو خوف تھا یا خطرہ تھا وہی بات ہو کر رہی،
تو آہستہ آہستہ یہ بات ساری عورتوں میں پھیل گئی، اس شہر کی جو عورتیں تھیں ان سب تک یہ بات پہنچ گئی کہ عزیز کی بیوی جو ہے وہ اپنے غلام پر عاشق ہے، اور اس نے اس کو اپنے دام میں پھنسانا چاہا مگر وہ اس کے ہتھے نہیں چڑھا۔ اب اس میں طرح طرح سے وہ عورتیں جو تھیں اس کے بارے میں باتیں کرنے لگ گئیں، عزیز کی بیوی کے بارے میں، تو ڈفرینٹ طرح کی باتیں، کوئی کہہ رہی تھی کہ دیکھو ذرا کتنی گھٹیا عورت ہے، کہ یہ کہاں، یہ کہ اتنی عزیز اتنا بڑا آدمی شہر کا اور اس کی بیوی ہو کر تو یہ ایک غلام کے ساتھ مطلب اپنی خواہش پوری کرنا چاہ رہی تھی، اور کچھ یہاں تک کہتے کہ یہ تو اتنی سٹیٹس والی بندی ہے اور یہ اتنا بھی نہ کر سکی کہ اپنے غلام کو مائل کر سکتی۔ تو غرضے کہ جتنی منہ تھے اتنی ہی باتیں، ہر بندہ اپنے اپنے حساب سے جو تھا اپنا اندر کنٹریبیوٹ کر رہا تھا اپنی چیزیں۔ تو پھر یہ عورتیں جو تھیں، یہ مصر میں جو مصر کی عورتیں تھیں یہ کہنے لگیں کہ عزیز کی بیوی جو ہے وہ اپنے غلام کو پھسلا رہی ہے اس کے نفس سے، اس کی محبت نے اس کو دیوانہ کر رکھا ہے، بے شک ہم اس عورت کو دیکھتے ہیں کہ کھلی گمراہی میں رہے، یعنی کہ وہ باتیں یہی کر رہی تھی کہ یہ تو گمراہ ہی ہو گئی ہے، جیسے کہتے ہیں نا سٹھیا گئی ہے، تو پتہ نہیں اس کا تو دماغ ہی خراب ہو گیا ہے، اس عورت کے دماغ پہ تو عشق کا بھوت سوار ہو گیا ہے۔ تو اسی طرح وہ طرح طرح کی باتیں اب اس کے متعلق کرنے لگ گئیں۔ تو ورڈ اس میں جو شغفہ ہے، یہ شغاف سے ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں دل کا غلاف، دل کا انر پورشن جو ہوتا ہے نا، اندرونی حصہ، اور اسی سے پھر نکلا ہے کہ ایسی محبت جو دل کے اندرونی حصے تک پینیٹریٹ کر جائے، یعنی کہ ڈیپ آپ کو دل میں فیل ہو، کسی کی محبت اتنی ڈیپ ہو جائے آپ کے دل میں کہ جو دیوانگی کی حد تک انسان کو لے جائے، اور کسی کو اس طرح سے پھر چاہنا کہ بس اب بندہ پاگل ہی ہو جائے اس کے پیچھے، وائلنٹلی کسی سے لو کرنا۔ تو یہ سارا کچھ جب باتیں جب ہو رہی تھی تو ظاہر ہے یہ آہستہ آہستہ یہ باتیں جو زلیخا تک بھی پہنچی کہ عورتیں میرے متعلق اب یہ باتیں کر رہی ہیں، کیونکہ ایسے ہی ہوتا ہے ہمارے بھی سوسائٹی میں، آپ دیکھیں جب گاسپس ہوتے ہیں تو بات چھوٹی سی کوئی بات ہوتی ہے، کچھ حد تک چلیں سچائی ہوتی بھی ہوگی، بعض اوقات تو کچھ باتیں ایسی ہوتی کہ جس میں سچائی کم ہوتی ہے، اور اس میں جب ایک بات ایک بندے کو پہنچتی ہے پھر آگے پہنچتی ہے تو پہنچتے پہنچتے اس میں اتنا کچھ مٹیریل ایڈ ہو چکا ہوتا ہے کہ اصل بات تو بہت پیچھے رہ جاتی ہے۔ تو گاسپ جب بھی ہوتے ہیں اس میں یہی ہوتا ہے کہ فیبریکیٹڈ ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں اس کے اندر جو ہوتی ہیں وہ ایڈ کی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح یہ باتیں بھی جب اس کی واپس جو عزیز کی بیوی تھی جب اس تک پہنچی تو اس کو بھی بہت دکھ ہوا، اس سے تکلیف بھی بہت پہنچی کہ لوگ میرے، ایک تو سب سے بڑی بات تکلیف یہ کہ میری بات ہر گھر میں پہنچ گئی کہ اب عورتوں کو میرے پتہ چل گیا۔ دوسری چیز یہ اس کو تکلیف پہنچی کہ جیسے آپ کی کیا عزت کیا رہ جائے گی اب کہ میرے بارے میں یہ باتیں کریں جبکہ یہ حقیقت نہیں جانتی، تو اور یہ میرے متعلق اس طرح سے کہہ رہی ہیں۔ اب وہ، لیکن مسئلہ کیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو اس معاملے میں نا بے بس محسوس کرتی تھی اپنی محبت کے آگے، یعنی کہ اپنی محبت کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتی تھی کہ وہ شی ہیڈ نو کنٹرول، آپ کہہ لیں کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ دل پہ زور نہیں، کہ آپ کا عشق ہو گیا ہے اب میرا دل پہ میرے زور نہیں ہے، میں جتنی مرضی کوشش کروں لیکن میرا دل نہیں مانتا، یہ اس قسم کی سچویشن آپ کہہ لیں جو فضولیات ہوتی ہیں۔ تو وہ بھی ایسی چیز تھی کہ اپنے آپ کو بہت زیادہ اس چیز میں بے بس محسوس کرتی تھی، اور وہ یہ بھی خیال کرتی تھی اس میں کہ کوئی بھی عورت ایسی نہیں ہو سکتی جو ایک دفعہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ لے اور پھر اس کی دیوانی نہ ہو، مطلب وہ اس میں اپنے آپ کو بلیم نہیں کرتی تھی، وہ کہتی تھی کہ یہ میرا قصور نہیں ہے، وہ ہے ہی اتنا خوبصورت کہ اس کو جو بھی کوئی دیکھے گا تو اس کی حالت بھی ایسی ہی ہو جائے گی، وہ میسمرائز ہو جائے گی ان سے، ان کی بیوٹی سے۔ تو اب یہ سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ میں اب کیا کروں، تو یہ اپنے آپ کی سچائی بیان کرنے کے لیے، جسٹیفائی کرنے کے لیے آپ کہہ لیں کہ یہ ساری باتوں کو غلط ثابت کرنے کے لیے پھر اس نے ایک تدبیر اپنے اندر سوچی کہ میں یہ کام کرتی ہوں، اور وہ تدبیر جو تھی وہ کیا تھی، وہ 31 آیت میں بتایا کہ پھر جب اس نے سنا ان کا مکر تو ان کو ایک انویٹیشن بھیجا۔ یہ اس نے تدبیر جو سوچی تھی کہ میں ان کو نا انوائٹ کرتی ہوں اپنے گھر پہ کھانے پہ،
اور تیار کیا ان کے لیے ایک گرینڈ پارٹی اس نے تیار کی، اور اس نے جب وہ عورتیں آ گئیں تو پھر سب کو جیسے ایک ہوتا ہے کہ پارٹی کس قسم کی پارٹی ہوگی، کہ آپ دیکھیں کہ اس میں پوری ایک لیوش قسم کی پارٹی تھی۔ اس میں اس نے ان کو ہینڈ اوور کیے، ہر بندی کو انڈیویجولی ایک ایک کے ہاتھ میں اس نے، جیسے ہوتا ہے نا کہ چھری کانٹا پکڑایا، وہ دیا کوئی جو بھی فوڈ اس نے وہاں رکھنی ہوگی کہ اس کو کاٹنے کے لیے ان کو وہ چیزیں دیں۔ اور پھر کہنے جب وہ سب کو دے کے وہ ساری بیٹھ گئیں تو پھر اس نے ان کو کہا، یوسف علیہ السلام کو، کہ تم نکلو، یعنی کہ ان کے سامنے آؤ۔ تو بلایا، ان ساری عورتوں کے سامنے یوسف علیہ السلام کو باہر بلوایا۔ جب وہ باہر نکلے تو ان عورتوں نے جیسے ہی ان کو دیکھا تو ان کو بہت بڑا پایا، اور اس کو دیکھ کر وہ دنگ رہ گئیں ان کے حسن کی وجہ سے، کہ وہ اتنے خوبصورت تھے کہ وہ اتنی میسمرائز ہو گئیں کہ انہیں کسی چیز کا احساس نہیں ہوا۔ اور اس وقت وہ جو بھی چیز اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی جس کو وہ چھری سے کاٹ رہی تھیں، اب کچھ کہتے ہیں اس کے بارے میں کہ وہ ایپل تھا یا اورنج تھا یا اس طرح کی جو بھی چیز انہوں نے تھی ان کے پاس، اس کو کٹ کر رہی تھی، تو they did not even realize کہ انہوں نے اس کو کٹ کرنے کی بجائے اپنے ہاتھ کٹ کر لیے، اور کہا کہ آگے سے کاٹنے کے بعد وہ کہتی ہیں کہ یہ کوئی انسان نہیں ہو سکتا، یہ تو کوئی معزز فرشتہ لگتا ہے۔ مکر کا ورڈ جو ہوتا ہے نا، یہ کہتے ہیں خفیہ تدبیر کو، کوئی گاسپ، خفیہ تدبیر کرنا، چالیں چلنا، کوئی ایول چال جیسے ہوتی ہے نا وہ۔ متکن یا متکا جو ورڈ ہے، یہ میں نے بتایا تھا کہ تکیہ جیسے تکیے سے ہے، تو ایسی محفلیں یہاں پر جو یوز ہوا ہے تو پھر اس کا مطلب وہ ایسی محفلیں کہ جس میں تکیے لگے ہوئے ہوں گے یا گاؤ تکیے ہوں گے۔ تو اگر میں آپ سے بھی کہوں کہ ایک ایسی کوئی مجلس ہے جس میں گاؤ تکیے لگے ہوئے ہیں، تو آپ کے ذہن میں کیا چیز آتی ہے؟ ایک ایسے ریلیکسنگ قسم کا ماحول آتا ہے کہ بہت ہی ریلیکسنگ انوائرمنٹ ہوگا اس جگہ کا، جہاں پر آپ بڑے آرام سے کمفرٹیبل ہو کر وہاں پہ آپ بیٹھیں گے۔ اور تو یہ سارا ایک لگزریس لائف جیسے آپ کو شو کرتی ہے کہ پارٹی بڑی لگزریس پارٹی تھی، بڑی ریلیکسنگ قسم کی پارٹی تھی کہ جس میں ساری عورتیں تکیہ لگا کر، اور ایسے ہوتا ہے نا کہ بالکل اکڑ کے آپ بیٹھے ہوں تو پھر تو آپ کو پتہ ہے آپ ہائی الرٹ ہوتے ہیں، لیکن جب آپ ایسے ریکمبنٹ پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ آپ تھوڑے سے لیٹے ہوئے ہیں، پورے فلی لیٹے بھی نہیں ہوئے، فلی بیٹھے بھی نہیں ہوئے، تو جیسے وہ ایک ریکلائنرز ہوتے ہیں چیئرز جس طرح کی کہ اس میں آپ ریلیکس ہو رہے ہیں، تو اس طرح کی سچویشن اس نے کریٹ کی تاکہ عورتیں بالکل ریلیکس ہو جائیں۔ پھر ان کے ہاتھوں میں جب چھری پکڑا دی اور پھر وہ فروٹ سامنے لائے گئے تو فروٹ پکڑے، تو جیسے ہی انہوں نے پکڑے، چھری پکڑی، تو اس نے ساتھ ہی یوسف علیہ السلام کو باہر نکلوایا، اور وہ باہر آئے تو وہ عورتیں ظاہر ہے وہ ایک دم سے ان کو دیکھ کر تو وہ تو بالکل مبہوت ہو گئیں، ان کو کچھ سمجھ بھی نہیں آئی کہ بجائے انہوں نے وہ فروٹ کاٹنے کے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، یعنی کہ اس حد تک وہ خوبصورت تھے۔ اب اس کے ایک ہمیں نا ایک حدیث بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ جب معراج کا واقعہ ہوا تھا تو وہ اپنے جب بھی واقعے کا وہ انہوں نے ذکر کیا تو انہوں نے بتایا کہ میں جب معراج پر گیا تھا تو تیسرے آسمان کا جب دروازہ کھولا گیا تو میری وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حسن کا آدھا حصہ انہیں عطا کیا تھا، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو پوری دنیا کا جو ہاف حسن ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہوا تھا، یعنی کہ حسن کو اگر آپ ڈیوائڈ کریں تو آدھا حصہ بیوٹی جو تھی وہ حضرت یوسف کے پاس تھی، اور آدھا حصہ بیوٹی جو تھی وہ پوری دنیا میں ڈیوائڈ ہوئی ہوئی تھی۔ تو امیجن کر لیں کہ وہ کس حد تک خوبصورت ہوں گے، ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارے تو یہیں پہ ہمیں کوئی تھوڑا سا بھی اچھا لگتا ہے ہم کہتے ہیں ہاں کتنی خوبصورت ہے، تو لیکن آپ دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بیوٹی کتنی ہوگی کہ جو پورا ہاف آف بیوٹی جو تھی وہ ان کو ملی۔ اب کیا ہوا کہ گاسپ کرنے والی جو عورتیں تھیں انہوں نے اب خود دیکھ لیا کہ یوسف علیہ السلام
ایسے بندے ہیں کہ جن کو دیکھ کر تو کوئی بھی عورت رزسٹ نہ کر سکے۔ اور لیکن ایک چیز اور بھی جو انہوں نے ساتھ نوٹس کی، کیونکہ وہ تو پارٹی میں آئی تھی، پارٹی کے اندر آئی ہوئی تھی، تو بن ٹھن کر تیار ہو کر، اور پورے پارٹی ویئر کپڑے تھے، میک اپ، جیولری، پوری تیاری کے ساتھ وہ آئی ہوئی تھیں، تو کہ انہوں نے پھر بھی یہ دیکھا کہ یوسف علیہ السلام یہ کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ رہے تھے، تو بے ساختہ کہنے لگی جب یہ سارا واقعہ، ہر عورت کی خواہش ہوئی کہ ہم ان کے ساتھ، جیسے ایک ہوتا ہے کہ ان کو ٹریک کر لیں اپنی طرف، تو ان کے ساتھ کوشش کرنے لگ گئیں، سیڈیوس کرنے لگ گئیں ان کو۔ سب عورتوں کی کوشش تھی کہ یہ ہماری طرف اٹریکٹ ہو جائے، یہ تو ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ پوری مجلس میں اس وقت جتنی عورتیں تھیں وہ اگر ان کے قریب، ساری ان کے ارد گرد آ کے اس طرح سے بری سینس میں کھڑی ہو گئیں۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو کسی کی طرف دیکھ ہی نہیں رہا، تو اس پہ انہوں نے پھر کہا کہ یہ تو کوئی انسان نہیں لگتا بلکہ کوئی معزز فرشتہ لگتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں کہ انسان کتنا بھی خوبصورت کیوں نہ ہو، کوئی مرد، آپ اس کو یہ تو نہیں کہتے مرد یا عورت کہ یہ فرشتہ لگتی ہے، یہ فرشتہ لگتا ہے یہ مرد، آپ یہی کہیں گے کہ کتنا خوبصورت ہے، آپ کسی اور چیزوں کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، لیکن آپ کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ جیسے عورتوں کی بھی کہتے ہیں تو کتنی خوبصورت لگتے ہیں، جیسے بالکل چاند کی طرح اس کا چہرہ، لیکن آپ کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ یہ ایک فرشتہ لگتی ہے، کیونکہ فرشتہ آپ خوبصورتی کے بیس پہ کسی کو نہیں کہتے، خوبصورتی کی بیس کی بجائے بلکہ فرشتہ آپ اس کو کہتے ہیں کسی کے کیریکٹر کی وجہ سے، جب انسان کی صفات اتنی اچھی ہوتی ہیں کہ نیک اور ایک عزت والا بندہ ہو، بہت ہی شریف، پھر آپ اس کے لیے کہیں گے کہ یہ ایک فرشتہ صفت انسان ہے، بالکل ایک اینجل کی طرح ہے، پاک صاف، کہ جو کوئی گناہ نہیں کرتا۔ تو یہاں پر انہوں نے بھی جب بولا کہ یہ تو عام بندہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہاؤ از دس پاسبل کہ ایک اتنی خوبصورت عورتیں یہاں ساری ان کے ارد گرد جمع ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک، اور ظاہر ہے جب آپ نے اپنے آپ کو بیوٹیفائی کیا ہوتا ہے تو پھر اور اچھے لگنے لگ جاتے ہیں کہ یہ مرد کیسا لڑکا ہے یہ، کہ کسی کی طرف بھی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا، تو پھر یہ فرشتہ ہی ہو سکتا ہے، انسان تو نہیں ہو سکتا کوئی۔ اب آیت نمبر 32 میں، اب وہ جو عزیز کی بیوی تھی زلیخا، وہ کہنے لگی کہ یہ ہے وہ شخص جس کی وجہ سے تم لوگ مجھے لان تان کرتی تھی، تم لوگ مجھے بلیم کرتی تھی اس کی محبت کے بارے میں، کہ میں اپنے غلام کی محبت میں گرفتار ہو گئی ہوں، میں اس کو پھسلانے کی کوشش کر رہی ہوں، اب تم نے دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے تم سب نے کہ یہ کون ہے، یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے کہتی تھی، میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے اچھا، یعنی کہ وہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ دس از ناٹ مائی فالٹ، یہ ہے ہی اتنا خوبصورت کہ کوئی عورت جو ہے وہ اس کو ریزسٹ نہیں کر سکتی۔ آگے پھر ساتھ دیکھیں کیا کہتی ہے کہ میں نے ہی اس کو پھسلایا تھا، یعنی کہ اب جب اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اب ان سب عورتوں کو پتہ چل گیا، تو آگے پھر ایڈمٹ کر رہی ہے کہ یہ اس کا کوئی قصور نہیں تھا، دس واز مائی فالٹ، یا یہ میری اپروچ تھی، میری اس طرح سے خواہش تھی کہ میں اس کو پھسلایا تھا، اور ہاں دس از ٹرو، میں نے کیا ہے، میں نے پھسلایا اس کو، لیکن وہ بچ نکلا، اور اگر البتہ وہ یہ نہیں کرے گا جو میں اس سے چاہتی ہوں تو پھر یہ ضرور جیل بھیج دیا جائے گا، اور یہ ضرور ہو جائے گا نقصان اٹھانے والوں میں۔ تو اب یعنی کہ وہ اب بھی اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے کہ کب میری ڈیزائر پوری ہوگی، کب میں اپنے مشن میں کامیاب ہوں گی، اور اگر یہ اسی طرح ہی کرتا رہا اور اس نے میرا کہنا نہ مانا تو پھر اس کو جیل میں ڈال دیا جائے گا، اور پھر یہ وہاں جا کر بن جائے گا، ظاہر ہے جیل میں چلا جائے گا، ایک قیدی بن جائے گا، تو بہت چھوٹا بن جائے گا یہ، یا بے عزت کہہ لیں آپ ایک طرح سے کہ اس کی عزت میں کمی ہو جائے گی، تو بہت چھوٹا ہو جائے گا۔ پھر اب یہ جو ہے 33 آیت، یہ دعا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ اب یوسف علیہ السلام کی طرف سے ذرا سا ہم اگر یہ سوچیں کہ وہ کتنے انڈر پریشر ہوں گے۔ پہلے تو وہ یہ تھا کہ گھر میں عورت لگی ہوئی تھی پیچھے، جہاں بھی بندہ جائے وہ پیچھے، جہاں آمنا سامنا ہو جائے تو وہ غلط غلط اشارے کرے، اشارے کناروں سے ان کو اپنا مقصد بیان کرنے کی کوشش کرے۔ تو جب
ایسی سچویشن ہوتی ہے آپ کو پتہ بھی چل جائے کہ اس گھر میں کوئی مرد ہے یا کوئی عورت ایسی ہے جو آپ کے ساتھ غلط کام کا ارادہ رکھتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ آپ کیا کریں گے۔ آپ جب بھی اس کے سامنے سے گزریں گے آپ اپنی آئیز نیچے رکھیں گے، منہ دوسری طرف تھوڑا کر لیں گے تاکہ ڈائریکٹ کانٹیکٹ نہ ہو، یا پھر آپ ٹوٹلی اوائڈ کرنے لگ جائیں گے۔ لیکن آپ کسی کے گھر گئے ہوتے ہیں تو آپ فیو ڈیز کی اوائڈنس جو ہے وہ تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن اب ایسا گھر جو اب آپ نے رہنا ہی، آپ کا اوڑھنا بچھونا ہی وہی ہے، ہر چیز وہیں پہ آپ نے رہنا ہے، وہیں پہ آپ نے زندگی گزارنی ہے، دین ہاؤ از اٹ، کتنا آپ دیکھیں ڈیفیکلٹ ہوگا ان کے لیے کہ وہ عورت ہر وقت جہاں بھی ملتی کوئی ان کو یہ اوٹ پٹانگ حرکتیں یا یہ اسی طرح کے سائنس کر کر کے ان کو دکھانے، تو ایسی کرتی ہوگی تو ان بیچاروں کی کیا حالت ہوگی ڈیلی، کہ یہ مالکن ہے آپ کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، اور اپنا کوئی ٹھکانہ نہیں کہ ان کو چھوڑ کے، کیونکہ وہ تو غلام تھے خریدے ہوئے، اپنی ول سے تو کہیں جا نہیں سکتے تھے۔ اب کہاں تو وہ ایک عورت تھی، اور اب یہاں پر کیا ہو گیا کہ وہ پارٹی اس نے کر لی، اب پارٹی کی ہر عورت بھی ان کے پیچھے لگ گئی، تو اب یعنی کہ جو ایک عورت کا پہلے فتنہ تھا تو اب آپ کہہ لیں کہ وہ فتنہ ملٹی پلائی ہو گیا، اب وہ پوری عورتیں جیسے بھوکا بھیڑیا ہوتا ہے نا ایک، تو اس طرح سے وہ اب ساری ان کے گرد کھڑی تھیں کہ کسی کی طرف تو ٹریکٹ ہوں گے یہ، تو سب وہاں پہ جو تھیں عورتیں اس طرح کھڑی، جب یہ صورتحال دیکھی تو اب آپ امیجن کر کے دیکھیں کہ اس وقت وہ ایک اکیلے اندر اور اتنی عورتیں غلط نظر سے دیکھ رہی، تو کتنا زیادہ وہ اپنے اندر سٹریسڈ آؤٹ فیل کرتے ہوں گے۔ تو اس پہ پھر انہوں نے یہ دعا کی، کہنے لگے اے میرے رب، جیل مجھے زیادہ پیاری ہے اس سے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں، اگر نہیں تو پھیرے گا ان عورتوں سے مکر ان کا، یعنی کہ ان کی چال، اے اللہ تعالیٰ اگر آپ ان کی چال کو نہیں پھیریں گے تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، یعنی کہ میں کمزور پڑ جاؤں گا، یا شاید میں مقابلہ نہ کر پاؤں، میں ٹریپ ہو جاؤں گا ان کے مکر میں، اور میں ہو جاؤں گا جاہلوں میں سے۔ تو یہ تھی دعا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کی۔ اب یوسف علیہ السلام نے اینڈ پہ جو بولا کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ نے میرے ساتھ یہ نہ کیا، مجھے ان کے چالوں سے نہ بچایا، تو پھر میں ہو جاؤں گا جاہلوں میں سے۔ تو جاہل ہونا یہاں پر کیا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے یہ سارا کام، یعنی کہ یہ جو کسی کو اپنے طرف اٹریکٹ کرنا، سیڈیوس کرنا، کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ جہالت ہے، جبکہ آج کل کے زمانے میں آپ دیکھیں کہ یہ سب چیزیں ماڈرن ہونے کی علامت ہے، یہ اسٹیٹس سمبل بن چکا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو عالم اگر اپنے عمل کے مطابق، علم کے مطابق جو عالم علم کے مطابق عمل نہ کرے تو شرعی اعتبار سے وہ جاہل ہے۔ تو یعنی کہ یہ جو مکس گیدرنگ ہوتی ہے، اپنے آپ کو لوگوں کے ساتھ کرنا، آپس میں تعلقات بڑھانا، یہ ساری چیزیں جو ہیں جاہلیت کی نشانی ہے۔ اب دعا کے بعد آگے 34 میں بتایا جا رہا ہے کہ پس قبول کر لیا ان کے رب نے اور پھیر دیا ان سے مکر ان عورتوں کا، ان کی جو چالیں تھیں اللہ تعالیٰ نے ان کی چالوں کو ضائع کر دیا، یا ان کی چالوں کو دوسری طرف رخ کر دیا ان کا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اس سے پروٹیکٹ کر لیا۔ بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے، کہ اللہ ہی تو ہے جو سب کچھ سنتا ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے اور سب چیزوں کا جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 35 میں پھر ان پر واضح ہو گیا، یعنی کہ اہل مصر والے لوگوں پر واضح ہو گئی یہ چیز کہ یہ جو ہیں حضرت یوسف علیہ السلام سچے ہیں، کیونکہ انہوں نے نشانیاں دیکھ لیں، ان کی شرٹ دیکھ لی پیچھے سے پھٹی ہوئی، اندازہ ہو گیا کہ یہ بے قصور ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی، یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد بھی انہوں نے کیا ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ان کو جیل میں ڈال دیں گے، اور
جبکہ انہیں پتہ تھا کہ قصور ان کا نہیں ہے، لیکن انہیں پھر بھی ہوا کہ ہم اس کو جیل میں ڈالیں گے ایک غیر محدود مدت تک۔ تو جب یہ بات مشہور ہو گئی، جو یہ قصہ تھا سارا ہر گھر میں پھیل گئی، تو کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی انہیں، یہ جو عزیز اور اس کے سارے دوست وغیرہ تھے۔ اب چونکہ بات اتنی پھیل گئی، اب اس کو اپنی عزت کی فکر پڑ گئی کہ کیا ہوگا، میری تو ہر جگہ بے عزتی ہو جائے گی، ہم کوئی راستہ ہمیں ایسا نظر نہیں آ رہا کہ کس طرح ہم اس چیز کو ختم کریں۔ تو پھر انہوں نے سوچ سوچ کے یہی تدبیر کی کہ پھر یہی کرتے ہیں کہ ہم ان کو جیل میں ڈال دیتے ہیں، یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیتے ہیں، تاکہ لوگوں کے سامنے ہم جسٹیفائیڈ ہو جائیں کہ بھئی، اور لوگوں کو یہ بھی پتہ چل جائے کہ بھئی یہی غلط تھا، تبھی تو انہوں نے اس کو جیل میں ڈال دیا، کیونکہ وہ اس کو روک تو سکتے نہیں تھے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اور کیا کرتے؟ ان کو تو تھی کہ ہماری فکر تھی کہ باہر ہماری باتیں نہ پھیل جائیں، وہ تو پھیل گئیں، تو انہوں نے کہا یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیں گے تو یہ اس بات کی کنفرمیشن ہو جائے گی کہ غلطی جو تھی وہ انہی کی تھی، تبھی سزا بھی انہی کو ملی ہے۔ تو ایک غیر محدود مدت تک انہوں نے جیل میں ڈال دیا حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ اب یہ سوسائٹی آپ دیکھ لیں کہ جو کیسی سوسائٹی ہوگی وہ، کہ جہاں پر اس قسم کی چیزیں چل رہی تھیں، تو وہ سوسائٹی جو اس ٹائم میں مصر کی تھی، وہ بھی ایک آپ کہہ لیں کہ فری سوسائٹی تھی۔ اور ایسی سوسائٹیز جو پھر ہوتی ہیں نا، جو فری ہوتی ہیں، فری مینس کہ آپ اس میں ایک طرح سے آپ کہہ لیں لبرل تھے لوگ، بہت زیادہ وہ دے ڈونٹ مائنڈ اسٹف کہ یہ عورت کا مرد کے ساتھ تعلق نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ دوستی کا ہی ہو، ایسی چیزوں پہ وہ لوگ بلیو نہیں کرتے تھے بالکل بھی۔ تو ان کی سوسائٹی ایک فری سوسائٹی تھی، اور وہاں پر یہ مکس گیدرنگ اور ایک لڑکے لڑکی کا، لڑکی کا لڑکوں کے ساتھ ملنا جلنا معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا، اور اسی لیے ان کے سامنے بھی پھر یہ کوئی بری بات نہیں تھی کہ میں جو یہ چیز کر رہی ہوں یہ غلط ہے۔ اور اس نے کتنی دیدہ دلیری سے یہ بات کہی کہ یہ تو بچ نکلا ہے، اور میں نے تو اس کو نہیں چھوڑا تھا، یعنی کہ میرے ہاتھیں نہیں لگا یہ، تو ورنہ تو میں اس کو کبھی بھی نہ چھوڑتی۔ آج کل بھی آپ دیکھیں کہ لڑکے لڑکیاں جو ہیں ان میں کتنی حد تک جو ہے دیکھیں حیا جو ہے، شرم جو ہوتی ہے ختم ہو چکی ہے۔ اور اب کیا ہوتا ہے کہ وہ بھی آپ کے سامنے اوپنلی بات کرتے ہیں، جیسے کوئی لڑکی ہے لڑکے کے بارے میں گرل فرینڈز وغیرہ اس طرح، اگر نان مسلم ہے کوئی بھی، تو جب آج کل بھی فیملیز ہماری بھی آتے ہیں تو ظاہر ہے بچے چینج ہو جاتے ہیں، تو وہ لوگ بھی جو دیکھیں یہ چیزیں جب کھلم کھلا اب کر رہے ہوتے ہیں اپنی سوسائٹی میں، تو کوئی بھی پھر اس کو برا نہیں کہہ رہا ہوتا، بلکہ اس کو ایک سٹیٹس سمبل کہا جاتا ہے کہ یہ تو آج کل کا نارم ہے، دس از پارٹ آف سوسائٹی، اگر آپ نے سروائیو کرنا ہے اس سوسائٹی میں تو یہ سب کچھ تو کرنا پڑے گا۔ اور ماڈرنزم بھی کہلایا جاتا ہے یہ، لیکن اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آگے ہمیں سورہ نور، سورہ احزاب جو ہے اس میں بتا دی ہے، پوری لسٹ ہمیں بتا دی کہ سارے محرم اور نامحرم جو لوگ ہیں وہ کون ہوتے ہیں، کن کے سامنے آپ کو پردہ کرنا ہوتا ہے، کن کے سامنے نہیں کرنا، اور کون سے محرم ایسے ہیں جن کے سامنے عورت جو ہے وہ آ سکتی ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں ساری پتہ ہونی چاہیے کہ محرم کی کم از کم ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ محرم تو ہینڈ فل ہی ہیں، بقیہ سب جو ہے نان محرم ہیں، تو آپ کو پتہ ہو کہ کس کے سامنے آپ اپنی بیوٹی جو ہے وہ شو کر سکتے ہیں، ورنہ پارٹیز جیسی آج کل بھی اب ہمارے ہاں ہوتی ہیں تو اس میں آپ دیکھیں میجورٹی پارٹیز جو ہوتی ہیں اس میں مکس گیدرنگ ہی ہوتی ہے، سپریشن نہیں ہے۔ تو یہاں تک ہمارا جو ہے یہ آج کا جو لیسن تھا یہ ہمارا ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ کل ہم اس کو کنٹینیو کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔